السلام علیکم خواتین و حضرات، تمام ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج بہت دنوں بعد ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں پی ٹی آئی کے ناراض رہنما اور مہنگائی کی حالیہ لہر پر سیخ پا محترم جناب راجہ ریاض صاحب۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، میں آپ کا مشکور ترین ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز ترین کو اس بدترین مہنگائی کے اوپر لب کشائی کرنے کے لیے بلایا۔ جنید صاحب، اب عمران خان صاحب کو اپنی سمت خوبصورت ترین انداز میں درست ترین کر لینی چاہیے، اور پی ٹی آئی میں جتنے بھی بہترین لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کر لینا چاہیے۔ مثلاً ترین جنید صاحب، اس میں راجہ ریاض ترین ہے، جہانگیر ترین ہے، اچھا چوہان ترین ہے۔ چوہان ترین؟ نہیں جی سوری، وہ تو بدترین ہو گیا ہے۔ کئی ترین ہے جی، نعیم ترین ہے۔ یہ جنوبی پنجاب کی طرف آپ اوپر ترین چلے جائیں تو ادھر تو ایٹ پٹو تو ترین ملتے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ چلو ان لوگوں کو خوبصورت ترین بات کرنی تو آتی ہے۔ راجہ صاحب، یہ سارے ترین کو چھوڑیں، مہنگائی بڑی بدترین ہو گئی ہے، اس کو دیکھیں۔ میں اسی لیے باہر نکلا ہوں۔ میں نے سوچا ہے جنید صاحب، اگر اب بھی ہم نے نہیں گھبرانا تو پھر کب گھبرانا ہے؟ دیکھیں، گھبرانے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، جس طرح بھوک کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ آپ اگر ٹائم سے بھوک لگی ہو تو آپ کھانا نہ کھائیں تو بھوک مر جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹائم پہ گھبرائیں نا تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ گھبراہٹ بھی مر جاتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بدترین مہنگائی ہو گئی ہے اس میں اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو اچھا ترین کرنا چاہیے۔ اچھا، ویسے ترین صاحب، سوری راجہ صاحب، آپ فرمائیں کہ آپ کیسے متاثر ہوئے ہیں مہنگائی آپ سے؟ سوری نہ کریں، آپ مجھے ترین بھی کہہ سکتے ہیں۔ ترین کر دینے میں آپ پہ ترین ہوئی۔ جنید صاحب ہوتے بعد چون دینے نا، میں پہلے ہی ترین ہاں۔ اللہ کے فضل سے مجھے فیصل آباد کے لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں بہترین بندہ جو ہے وہ راجہ ریاض ہے، چونکہ میں غریب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ اب بھی میں غریب کے لیے نکلا ہوں۔ اور جنید صاحب، میں بھی متاثر ہوا ہوں مہنگائی سے۔ اب تو دیکھیں پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، آخر ہم نے بھی گڈی میں پٹرول ہی ڈلوانا ہوتا ہے، ہم نے کون سا کولا ڈال کے گڈی چلانی ہے؟ اور پھر ہم نے بھی کھانا ہے، وہی آٹا کھانا ہے جو غریب کھاتا ہے۔ اور جتنا آٹا مہنگا ہو گیا، اب میرے جیسا بندہ بھی خریدتے ہوئے کپاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ آٹا خریدتے ہوئے بھی؟ جی جناب، اور اب آپ کو پتہ ہے ہمیں خریدنا بہت پڑتا ہے، تو اس لیے پھر جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی بھوک لگے گی نا۔ جتنا یومیہ آٹا ایک پناہ گاہ پہ لگتا ہے نا، اتنا راجہ صاحب اکیلے۔ اسی لیے میں اب پی ٹی آئی سے پناہ لے رہا ہوں۔ جنید صاحب، آپ یقین مانے بڑا سوچ سمجھ کے آئے تھے پی ٹی آئی میں کہ بڑی ترقی ہوگی، جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا، مگر یقین مانے کہ بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ اب اگر غریب اس طرح تڑپ رہا ہے، اور انہوں نے تو نعرے لگائے تھے یہی کہ ہم بھوک مٹا دیں گے، ہم قرضہ اتار دیں گے، ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب غریب کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ میں جب گھر سے نکلا ہوں تو نکر پہ ایک غریب کھڑا تھا، قلم کلا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا کھڑا۔ کھڑے ہو جاتے۔ ہاں جی، میں نے پھر گڈی کی بریک لگوا کے تو اس کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑا ہونے کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں نے تو اس کے ساتھ سیلفی سلفی بھی بنوائی ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں آٹا تو سستا دے نہیں سکتا، پٹرول تو سستا میں کر نہیں سکتا، سیلفی تو اتروا سکتا۔ تو دل جوئی کے لیے جنید صاحب اس کے ساتھ میں نے سیلفی بنوائی ہے۔ تھوڑا بہت ٹھیک تھا یا بالکل ہی غریب ترین تھا؟ نہیں جی، ترین غریب تھا۔ راجہ صاحب، تسی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਲੋ گئے ہو؟ ایک لات ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ۔ ابو کی وجہ سے کھڑا تھا۔ تم تو فیصل آباد کیوں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جو لوگ فیصل آباد میں بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں ان کا ساتھ میں نہیں کھڑے ہونا ہے۔ ادھر اور کون سا ایسا لیڈر ہے جو غریب کی سرپرستی کرتا ہے؟ راجہ صاحب، ہو سکتا انہیں بچے نو سگریٹاں لین بھیجیا ہوئے تھے، آپ اتنے کھلوتا ہوئے۔ نہیں، وہ سگریٹ نہیں تھا پیتا، اس کا رنگ ماشاءاللہ نکھرا ہوا تھا۔ میرے جیسا؟ آپ کا نکھرا ہوا نہیں، بچھڑا ہوا ہے۔
हो सकता है राजा साहब वो वैगन के इंतजार में खड़ा हो। यार मुझे इतना एक्सपीरियंस तो है, मुझे अल्लाह के फजल से 40 साल हो गए हैं सियासत करते हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे खलोनी से पता चल जाता है ये बंदा किस चक्कर में खड़ा है। तो वो बेचारा महंगाई से घबरा के उधर खड़ा था। महंगाई इतनी हो गई है कि मेरे जैसा बंदा घबरा गया। हालांकि जुनैद साहब मैं सारी जिंदगी कभी नहीं घबराया। एक दफा हमारे महल्ले में 2 मज्जें लड़ पड़ी, मैं नहीं घबराया। सारा महल्ले ने अगे दौड़े लगा दी, मज्जां लड़ पैन तो बहुत बुरियां लड़ दियां। मगर मैं नहीं घबराया, मैं उत्थे खलोता रहा हूं। मैंने कहा यार हुणे मुक जानी है लड़ाई, मज्जां दियां भैणां ही हुंदियां ते भैणां आपस च लड़ पैन ते सुलह हो ही जांदी हुंदी। और नाले मज्जां ने केड़ी गोली चला देनी हुंदी है। नहीं मगर लोग घबरा जाते हैं वो जितना जोर से लड़ती हैं। राजा साहब का तो एक दफा घर से खाना आना था, 7-8 मिनट लेट हो गया, राजा साहब नहीं घबराए। अरे वाह। नहीं जुनैद साहब खाना तो बेशक 3 घंटे लेट हो जाए मैं नहीं घबराता। पक्की गल होवे सही कि आना है। खाने के इंतजार में तो बंदा बैठ ही सकता है। मगर जुनैद साहब इस वक्त हालात इतने मायूस कुन हो गए हैं कि गरीब आदमी बेचारा अब राजा रियाज की तरफ देख रहा है। जाहिर है मायूसी में फिर बंदा उम्मीद की तरफ ही देखता है। तो सर जी जिस गरीब ना तुसी सेल्फियां बना के आए हो उत्थे खलोता होना या चला जाना बेचारा? यार चला गया होगा, जाहिर है उस बेचारे ने उधर खड़े होके अब क्या करना है। ठीक। जब फैसलाबाद से राजा रियाज ही लाहौर आ गया तो उसने उधर क्या खड़े हो। ये इमरान खान साहब से जुनैद साहब महंगाई कंट्रोल ही नहीं हो रही, क्योंकि इनके जो खूबसूरत तरीन लोग थे वो तो इन्होंने परे कर दिए हुए। इनको चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटी के ऊपर दबाव डालें, उनसे कहें कि प्राइस कंट्रोल करें। वो उधर क्या छोले खा रहे हैं बैठ के। लेकिन राजा साहब हुकूमत कहती है कि पूरी दुनिया में महंगाई की लहर आई हुई है। और भाई साहब सारी दुनिया में महंगाई नहीं आई हुई, आज खबर लगी हुई है। जो महंगाई की जद में आए हुए मुल्क हैं वो 43 मुल्क हैं। 43 मुल्कों में पाकिस्तान का 4था नंबर है। इतनी महंगाई हो गई हुई है। और वैसे भी फिर देखे कि जब महंगाई होती है किसी मुल्क में तो गवर्नमेंट उनकी मदद करती है। गवर्नमेंट जो होती है गौरी साहब, गवर्नमेंट ही गौर करती है जी फिर। हाँ जी, गवर्नमेंट का ही काम होता है ना फिर लोगों को आगे बढ़ के सीने से लगाना। जहाँ पे महंगाई है वहां पे लोगों की तनख्वाहें भी तो ज्यादा है ना, आमदन भी ज्यादा है। इधर तनख्वाह बढ़ नहीं रही, आमदन बढ़ नहीं रही, सिर्फ महंगाई बढ़ती जा रही है। ये बात की राजा साहब जी। ये भुट्टो ओ यार नहीं तो भुट्टो तो जान भी छड़ दे यार, हाथ हो गई है तुम्हारे वाली। नहीं सर आपने बात बड़ी की कि महंगाई हो रही है लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। तनख्वाह ही नहीं बढ़ रही और महंगाई इतनी हो गई है। मैं सवेरे भी दही मंगाया 2 कूंडे, 150 रुपए किलो दही हो गया, मुझे अब पता चला। मैं तो मंगा लेंदा सा ते खा छड़दा सा, ये तो अब पता चला कि 150 रुपए किलो दही हो गया जब 2 कूंडे मंगवाए हैं। तो राजा साहब 2 कूंडे क्या करने थे? यार खाना सी और मैं ਉਹਦੇ सिर धोना सी। तू कद ਲਈ ਦਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਬੋਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਕੂੰਡੇ ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਛੱਡੀ। जुनैद साहब जितनी महंगाई हो गई हुई है ना, ईमान से एक नवाला गले में उतरना गरीब के लिए मुश्किल हुआ है। इनको चाहिए फौरी तौर पे इसका कोई बंदोबस्त करें वरना फिर मैंने इस्तीफा दे देना। आप दें, आप इस्तीफा देंगे तो महंगाई कम होनी है। और नहीं यार ये बात नहीं है, ये पहले महंगाई कम करें वरना फिर मैं इस्तीफा दूं। आप इस्तीफा देंगे तो महंगाई कम होगी। और नहीं जी हुन सारी महंगाई मेरे इस्तीफे ते ना पा दियो। इमरान खान दी कारकर्दगी दे भी देखो ना। हुन जे अगर तुसी ये सोचे कि मेरे खाने पीने से महंगाई हो रही है तो फिर रोजा रख लेना मैं। नहीं राजा साहब इतने लोग इतने मुल्क आपको देख रहे हैं, आप दें इस्तीफे का ऐलान करें आप। ना इस्तीफा नहीं देना जी, कोई दबंग सियासतदान नहीं रहेगा इसमें। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? इस्तीफा नहीं देना। ਦਿਓ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਅਸ਼ੀਆਏ ਖੁਰਦੋ ਨੋਸ਼ की कीमतें तो कम करवा दें। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰੀ ਦੀ ਤੇ ਆਨੇ ਨੂੰ ਡੰਗੋਰੀ ਦੀ। राजा साहब उस बेचारे के लिए लोहे का पाइप और पेट्रोल भी अशियाए खुर्दोनोश ही है। नहीं जुनैद साहब ये तो कहते थे कि अगर महंगाई हो तो वजीर आजम करप्ट है। अगर पेट्रोल महंगा हो वजीर आजम करप्ट है। तो आप अगर कहें ना। कर्जा बढ़े तो वजीर आजम करप्ट है। तो हुन किधर गए ने? आप कहें ना कि इमरान खान करप्ट है। और जी मैं कहते लिखा तुसी कहो जेड़े बैठे हुए थे।
मेरा मतलब है हमारा तो वो पार्टी का लीडर है। जी जी हम तो देखें, हमें लोग बातें करते हैं, हमने तो अवामी आदमी, हमने अवाम के अंदर ही फिरना होता है। जी, जी, जी। अब जब अवाम के अंदर फिरते हैं तो अवाम हमें पूछती है जी, हाँ जी। कि यार क्या कर रहे हैं राजा साहब, आपकी हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो मार रही है ना, वाह वाह वाह। हुकूमत जो करती है वो फिर सारा मुद्दा हम पे पड़ जाता है। राजा साहब मेहरबानी, ये जो जरूरी चीजें हैं ये तो सस्ती करा दें मेहरबानी। आटा, चीनी, घी और फेस क्रीम। हर बंदे नु ते अपनी अपनी पई आपोजिशन कट्ठी होनी, नहीं तो फिर महंगाई कितों कटनी। मगर जुनैद साहब, मुझे ना हुकूमत से कोई सरोकार है और ना ही मुझे अपोजिशन से सरोकार है। मैं तो अपनी बात करता हूँ, मैं अवामी लीडर हूँ, मैं तो अवाम की बात करता हूँ। अवाम बेचारी की चीखें निकल गई हैं महंगाई की वजह से, और ये सिर्फ यही कहते जा रहे हैं घबराना नहीं, घबराना नहीं। बंदा क्यों ना घबराए यार, मेरे जैसा बंदा घबरा गया जो कभी घबराया ही नहीं था। जुनैद साहब, आपको मैं क्या बताऊं, एक दफा एक हमारे मोहल्ले में मदारी आया हुआ था, उसने पटारी में से सांप निकाला है, वो किधरे मेरे ना गल्ला च लग गया तो सांप को अख बचा गई, इधर उधर वड़ गया। सारा मोहल्ला जेड़ा ओदियां दौड़ां लग गई, मैं नहीं घबराया। आप क्यों नहीं घबराए? वो सप मेरे पैर थले सी। मैं उन्नी देर तक पैर ही नहीं चुकिया जिन्नी देर तक उन्हें हिलना बंद नहीं किया। बड़ी बड़ी जुनैद साहब क्रिटिकल सिचुएशन आई है, मगर आपका भाई राजा रियाज नहीं कभी घबराया। एक दफा मुझे याद है, महल्ले में एक शादी पे हम गए हैं, वो जड़ा उन्होंने दा फुफड़ हांडी वरता रहा था, देग वरता रहा था, वो अंदरों निकी जी डोई ले आया सालन पान वास्ते। सारे मेरे दोस्त कहने ते एक बोटी नहीं चढ़नी तो यार खाना की है। मैं नहीं घबराया जुनैद साहब, जिवें घड़े चो पानी नहीं पाईदा, मैं इंज देग नाल सालन पा लिया। घबराना किस बात का जुनैद साहब, अक्ल होनी चाहिए। अब देखें, मैं आपके प्रोग्राम में आ गया हूं और लाहौर मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी है, खाना खुल गया होगा मगर मैं नहीं घबराया। लेकिन आज तुसी जरूर घबराओगे। क्यों जी? उस शादी दे च मम्मी आ रहे हैं। ये वही शादी है आज दोबारा रखी है उन्होंने, जिसमें पहले खाना कम पड़ गया था ना राजा साहब की वजह से, उन्होंने दोबारा रखी है आज। जुनैद साहब, वो फैसलाबाद दी गल सी, तुसी लाहौर वालियां ना मिक्स कर दी है। तुहानू अपनी पै गई है, मैनू अपनी पै गई, वो भी शादी जान दे है। तो यार उदों निक्के मुंडे दी शादी ते आ गई, अज ना हमें। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त जो है ना, डेंगू से जो मुतासरा मरीज हैं उनकी हालत किसी तरह भी कोरोना से मुतासरा मरीजों से कम खतरनाक नहीं है, सीधी बात। भाईजान, मैस कॉम करते हुए हमने एक हमारा सब्जेक्ट होता था कम्युनिकेशन, इबलाग करना। मैस कॉम का मतलब है कि इबलाग आमा, उसका एक सब्जेक्ट था। उसमें थ्योरी होती थी, अल्लाह ताला उम्र दराज करे, हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मेहदी हसन साहब हमें पढ़ाया करते थे, तो वो थी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। अच्छा, वो ये क्या है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस? क्या है? क्या है जी, बताएं जी। पहले तो आप जरा बोल के दिखाएं ना, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। एक दफा बोले जी। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। गौरी भाई, वो मिसी रोटी के ऊपर जो मसाला लगता है ना, उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा जी, ये बताइए, हमें भी इतना टाइम लगा था उसको समझते हुए। मैं समझ गया था, इसीलिए तो मैं चुप वट के बैठा हूँ। क्या जरूरत है हमें चलते पखे चाथ देने की? अच्छा, ये थ्योरी ये है जी, बड़ी सादा सी है वैसे, अगर उसको आम लफ्जों में समझने की कोशिश की जाए, कि इंसान के कौल और फेल में जो तजाद होता है ना, वो इंसान कभी तो अपने फेल को तब्दील करके, अपने काम को तब्दील करके, अपने कौल या अपनी सोच के मुताबिक ढालने की नाकाम कोशिश करके उसको पूरा करने की, उस गैप को पूरा करने की कोशिश करता है। मसलन मैं अगर सिगरेट नोशी का आदी हूं, पूरी दुनिया कह रही है यार सिगरेट छोड़ दो, तो बजाय ये कि मैं सिगरेट छोड़ दूं, मुझे पता भी है कि सिगरेट नुकसानदेह, पूरी दुनिया कह रही है, लेकिन मैं कोई ना कोई जवाज तलाश लेता हूं कि नहीं 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 यार, कोई ना कोई। आप देखें ना, कई लोग सिगरेट नोशी के हक में ये दलील देते हैं, कहते हैं जी सिगरेट पीने से जो है वो 65 साल की उम्र में मर जाता है, तो औसत उम्र जो है वो 60 साल है। मतलब फजूल किस्म की दलीलें जो हैं उन पर उनको अपने हक में ढाल के
اپنے آپ سے جھوٹ بولنا سمجھ لو, اپنے آپ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دینا, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. میں یہ کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں جو سب سے زیادہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں, وہ صحت کے معاملے میں کرتے ہیں. یعنی ہم عجیب و غریب ایک مخمصے کا شکار ہیں کئی معاملات میں. یعنی بظاہر تو ہم مطلب سارا دن صحت کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں, اور فلاں چیز بڑی اچھی ہوتی ہے, فلاں چیز نہ کھایا کرو, لیکن ہم اپنی صحت کا خیال کتنا رکھتے ہیں؟ یہ جو WHO نے یہ جو سال جاری ہے صحت کے عالمی دن کے حوالے سے, اس سال کو کہا تھا کہ اپنی صحت کا آپ خیال رکھیں. یعنی ڈاکٹروں نے خیال جتنا رکھنا ہے اس کو چھوڑیں, آپ اپنی صحت کا خود خیال رکھیں. ابھی آج کل آپ 2 چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایک آپ وہ یہ فون رنگ ٹون بنی ہوئی ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے. اتنے خوفناک فگرز ہیں بھائی جان, اتنے خوفناک فگرز ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور پاکستان کا شمار جو ہے وہ اس سے متاثرہ جو ورسٹ ملک ہیں ان میں ہوتا ہے. اور اس کی سادہ سی بات یہ کہ ہم نے اس کو سوشل ٹیبو بنایا ہوا ہے کہ اس پہ بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تربیت نہیں دینی. اور حالانکہ ایک سادہ سی بات ہے کہ, اور آپ وہ میسج میں بھی سنتے ہیں کہ ہر مہینے جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ اپنے بریسٹ کا خود معائنہ کریں, اور اگر گلٹی یا کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے, ان کو محسوس ہوتی ہے, تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس مرض کا واحد علاج جو ہے وہ ارلی ڈیٹیکشن ہے. یعنی جلد اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ ستہ خیر ہیں, آپ محفوظ ہیں. دیر ہو جائے تو پھر خطرناک ہے یہی مرض. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو آگاہی ٹھیک دی گئی ہے اور آپ اس پہ عمل پیرا ہیں تو آپ محفوظ ہیں. ادروائز یہ اتنی تیزی سے اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کہ آپ بعض فگرز ہیں وہ یعنی لگتا ہے کہ نہیں یار ان فگرز میں, ان اعداد و شمار میں مبالغہ امیزی شامل ہے. اچھا, سیم یہی حال جو ہے اب آج کل ڈینگی کا زور ہے. آپ جتنا مرضی کہہ کے دیکھ لیں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں سے کہہ کے دیکھ لیں, اپنے گھر والوں سے, اپنے عزیزوں اقربا دوستوں سے کہہ کے دیکھ لیں, میں کہتا ہوں کہ یار وہ اس سے کرونا سے بچنا قدرے مشکل تھا کہ آپ کہیں جاتے تھے آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ کہاں سے وائرس جو ہے آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. لیکن مچھر سے بچنا تو مشکل نہیں ہے. مچھر کے کاٹنے سے بچنا وائرس کی نسبت تو کہیں زیادہ آسان ہے کہ آپ کھلی جگہ پہ مت بیٹھیں. اور اگر کھلی جگہ پر بیٹھنا بہت ہی ضروری ہے جہاں پر مچھر کی رسائی ہے, کیوں جی آپ بتائیں سر, کہاں رسائی ہے آپ کی, سوری مچھر کی آپ کے گھر میں کہاں تک مطلب ہے نا کہ اگر آپ محفوظ ہونا چاہیں تو محفوظ ہو سکتے ہیں. یہ بھی بڑی اچھی گوں یہ بھی بڑی اچھی کرتا ہے. نہیں تو جو یہ اتنا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے اس کا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی تو بندوبست ہونا چاہیے نا. کر رہے ہیں سپرے وغیرہ کر رہے ہیں, اور گھروں میں گھس کے وہ جو ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہے ان کو جرمانے بھی کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں پورے ملک میں یہ میرا خیال ہے بہت ایک بڑے لیول پہ اس کا بنیادی طور پہ جو ذمہ داری بنتی ہے نا وہ ہماری اپنی ہے کہ ہم مچھر سے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا تردد کریں, اگر ہمیں واقعی خوف ہے. دیکھیں ڈینگی جو ہے اس وقت جو ہے نا, ڈینگی سے جو متاثرہ مریض ہیں ان کی حالت کسی طرح بھی کرونا سے متاثرہ مریضوں سے کم خطرناک نہیں ہے. سیدھی بات ہے, بہت زیادہ پھیل گیا جی, اسپتال بھر گئے اور بے شمار. اور پھر عام یہ نظر آ رہا ہے پانی کھڑے ہیں کئی جگہوں پہ, کئی جگہ پہ ایسی سچویشن ہے جہاں پہ لگ رہا ہے کہ ڈینگی موجود ہے اور یہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے. وہاں پہ میرا مطلب ہے کہ چلو گورنمنٹ نہ سی, چلو بندے ہی رل کے کچھ کر لیں بھائی, انہوں نے پتہ ہے کچھ نہیں ہونا تو خود ہی یہ کریں, صفائی کریں. اب تو فونوں کے اوپر یہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے, ڈینگی کے حوالے سے آپ کسی کو فون ملائیں تو آگے سے وہ شروع ہو جاتا ہے. اتنی دفعہ ریمائنڈ کروانا جو ہے میڈیا کی طرف سے, اس کے باوجود اگر نہ کوئی اثر ہو تو پھر تو بڑی بے حیثیت. اچھا گلی محلوں میں آپ دیکھ لیں, گھروں کے اندر دیکھ لیں, چلیں ہم نے ایک ذات کی حد تک دیکھیں تو پورے شہر میں ایسے جوہڑ یا تالاب جو ہیں ان پر سپرے کرنا میرے بس میں نہیں, لیکن اپنی گلی کی حد تک اپنے گھر کے اندر, اپنے کمروں کے اندر تو میں مچھر سے خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے محلے والوں کو تو محفوظ کر سکتا ہوں نا. مطلب ہم اتنا خرچ کرتے ہیں, موبائل لوڈ پہ ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں, لیکن ماسکیٹو ریپیلنٹ جو ہے اس کے 2 قطرے اگر آپ لگا لیں ہاتھ پاؤں پہ یا جو آپ کے جسم کے کھلے حصے ہیں ان پر اگر آپ 2 قطرے لگا لیں تو آپ بالکل محفوظ رہ سکتے ہیں مچھر کے کاٹنے. پھر دوسری یہ ہے کہ آپ کے کئی دیسی ٹوٹکے ایسے ہیں کہ اب کئی پودے ایسے ہیں, کئی سبزیوں کی خوشبو ایسی ہے یا بو ایسی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ گھر میں وہ کھلے ہم رکھتے ہیں تو مچھر نہیں آتا. پھر دھواں دینا چاہیے, اور کئی ہے. مطلب اگر آپ نے تہیہ کر لیا ہے
کہ آپ نے مچھر سے محفوظ رہنا ہے تو ناممکن بات نہیں ہے. کورونا کی نسبت 100 گنا آسان ہے مچھر سے بچنا, لیکن ہم نہیں خیال کرتے. ہم اور آسانی سے دیکھیں نا, خود وہ گواہی دے رہا ہے کہ کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اتنا کوئی یہ بڑی گیم نہیں ہے کہ جو آپ نہ کر پائیں. ایک دفعہ کرنا گوں کیسے کھانا نہیں کھایا ہوا اس نے, وہ کھانا خون چوسنے کے بعد کرتا ہے. سر جی یہ گوگا جی کا بیٹا وہ مچھروں والی جلیبیاں لایا, دودھ چپے ہو کے کھا گئے. اگو کہہ رہے یار جلیبیاں بڑی کراریاں نے, ٹیسٹ تے بڑا سی انہوں نے. یہ تو چلے میں ان 2 بیماریوں کا جن کا آج کل بہت غلبہ ہے ان کے حوالے سے بات کروں, لیکن صحت کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں جو چیزوں سے جن چیزوں سے ڈاکٹرز یا ایکسپرٹس منع کرتے ہیں, ہم تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے وہ کرنی ہے, اور ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے خود بخود بعض باتیں کڑی ہوئی ہیں. یار ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, وہ چھاڑے ڈاکٹرانو یار فضول, ڈاکٹرانو تو یہ کرنا ہے. نہیں یار, ڈاکٹر اگر کہتے ہیں تو کسی وجہ سے کہتے ہیں بھائی, اگر ماہرین کہتے ہیں تو کسی وجہ سے کہتے ہیں. اچھا ورزش بہت ضروری ہے, ورزش کرنا ٹھیک ہے, دنیا جہان کے کاموں کے لیے وقت ہے, نہیں وقت تو ورزش کے لیے نہیں. اور یار ٹائم ہی نہیں ملتا. یار تم نے کیا کرنا, ٹائم کیوں نہیں ملتا, تم نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں جانا ہے, ویلے بیٹھے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ورزش کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اور جی میں کہتا ہوں کہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے جتنی تدابیر ہیں نا وہ کر لینی چاہیے, ورنہ ہسپتال پہنچ کے تو بندے کا اور ناس بج رہا ہے. میں یہ جناح ہسپتال دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ ادھر جو ٹھیک ہونے آتا ہے وہ تو 30 اور بیماریاں لگوا لیتا ہوگا. بالکل ایسا. وہاں پہ وہ MS ملے لسوڑی شاہ کا لگا ہوا ہے اور وہ دندناتا پھر رہا ہے ان سارے حالات کے اوپر. ایمان سے لگتا ہی نہیں بندوں کا ہسپتال ہے, لگتا ہے جانوروں کا ہسپتال ہے. باہر پارکنگ میں, تھڑوں پہ, سڑکوں پہ لوگ بیچارے پڑے ہوئے ہیں, پاس ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں یا بہن بھائی کی بیٹھے تصویر بنے ہوئے ہیں. ہاں اتنی بری حالت کہ وہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ادھر جو داخل ہونے کے لیے آئے گا اسے 2-3 بیماریاں اور ایسا ہو رہا ہے آج کل ایسا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ خودکشی کیا ہے, دانستہ طور پہ جان بوجھ کے موت کو گلے لگانا. اب جو میں نے تھیوری شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, بھائی جان آپ کو بھی غور کریں کہ ہم خودکشی نہیں کر رہے. مجھے پتا ہے کہ سگریٹ نوشی موت کا دوسرا نام ہے, میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے پتا ہے کہ کولیسٹرول ایک خاص حد سے بڑھ جائے گا تو میرے لیے موت کا پیغام ہے, میں توجہ نہیں دے رہا. مجھے پتا ہے کہ ایکسرسائز نہ کرنے سے یہ مسائل جنم لیں گے, میں ایکسرسائز نہیں کر رہا, میں واک نہیں کر رہا. مجھے پتا ہے کہ گھی زیادہ کھانے سے اور زیادہ فیٹس اندر انٹیک کرنے سے مجھے یہ نقصان ہوگا, میری صحت جو ہے میں ایک قدم اور موت کے پاس چلا جاؤں گا, نہیں کر رہا. جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں ہم دانستہ طور پہ چھوٹے جواز لاجئے اور کچھ نہیں ہوتا, چلو یار 2 دفعہ کھا لو. وہ 2 دفعہ پہ نہیں رہتا, وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. اور ڈاکٹر تو ایسے ہی لگے رہتے ہیں, فضول قسم کی ہم جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں اور اس طرح اپنی ہم صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کھانے پینے کے حوالے سے تو خیر ہماری تقریباً ساری قوم ہی بلائنڈ ہے نا جی, ہم کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم ایج کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلتے. ہم کھاتے ہی جاتے ہیں, بے شک جتنی مرضی عمر میں پہنچ جائے. ہم کہتے ہیں یار ساری زندگی یہ کھاتا ہے, ایسی کیڑی گل ہے یار, ساری زندگی جب صحت تھی کھا لیا, اب نہ اس طرح کا, اب تھوڑا احتیاط کر لو. اب آپ کی وہ بھاگ دوڑ نہیں رہی, ایک ایج آتی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں, یا آپ کی جو چلنا پھرنا ہے, آپ کی واک کم ہو جاتی ہے, آپ کی ایکسرسائز کم ہو جاتی ہے, مجھے مدافعت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے. ہاں جی ایج کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے. مجھے کو کہتے نا بھائی جی کھاؤ کی کر دیو, تسی کچھ نہ لے دے اتو کشمیری, میں کہنا یار میں نہ دعا ہو دیا تو ریٹائر ہو گئے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ڈرائیور کے بچے کے 1100 نمبر آئے ہیں اور یہ صرف پاس ہوا ہے, سادہ پاس. اور کیا سونف خوشبو والا پاس ہوتا ہے. ناظرین آپ کی توقعات اور خواہشات کے عین مطابق آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا لاڈلا نومی. جی نومی جی. لاڈلا کہاں سے آ گیا؟ لاڈلا آج کل تو نمبر لیے ہیں آپ نے. کون سے نمبر لیے ہیں؟ سب کو 700 لڑکوں کو دیے انہوں نے لاہور میں 1100 نمبر. 400 لڑکوں کو گجرانوالہ میں دیے ہیں پورے 1100 نمبر, اور میری دفعہ صرف پاس ہی کر دی ہے. یار نومی اگر تمہارا اس بہتی گنگا میں بھی کام نہیں بنانا
تو میرا خیال ہے شیخ صاحب آپ اپنے بچے کو دکان ڈال دیں. جنید صاحب جو نومی کو گاڑی سکول چھوڑنے جاتی تھی اس گاڑی کے ڈرائیور کے بچے کے 1100 نمبر آئے ہیں اور یہ صرف پاس ہوا ہے. سادہ پاس. اور کیا سونف خوشبو والا پاس ہوتا ہے؟ سادہ پاس سے مراد کے جیسے 35 سال پہلے ٹانگا پاس نہیں ہوتا تھا. یہ سارے ملے ہوئے ہیں. جنید انکل یہ دیکھیں نا سر بھی مذاق بنا رہے ہیں. ان کو چاہیے فائٹ کرتے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے. جو سٹوڈنٹس بیچارے دوسرے نہیں اتنے لکھ سکے ان کو بھی جب دے ہی رہے ہیں, جب بانٹنا ہی شروع کیا ہے تو بانٹنے والی چیز تو برابر ہونی چاہیے. آپ نے کبھی دیکھا کسی دیگ میں چاول بانٹ رہے ہیں تو ایک کو آدھی پلیٹ اور ایک کو پوری پلیٹ؟ وہ تو جب خود بندہ لیتا ہے تو پھر کہہ دیتا ہے کہ مجھے آدھی پلیٹ دینا, مجھے پوری پلیٹ دینا. تو جب آپ بانٹ رہے ہیں تو پھر سب کو برابر دیں. یہ بانٹنا کیا مطلب؟ دیکھو امتحان تو ہوا تھا نا, سلیکٹیو سبجیکٹس کا پیپر لیا تھا اور وہی پھر نمبر جو ہے وہ باقی سبجیکٹس کو بھی دے دیے گئے تھے. تو تم لے لیتے نا. سر یہ دیکھیں یہ سادہ پاس ہوا اور اپنے ابو سے ضد لگا رکھی ہے کہ مجھے ہنگو میں جا کے پارٹی کرنی ہے دوستوں سے. تو ٹھیک ہے پاس تو ہوں نا, پاس ہونے کی پارٹی ہوتی ہے. نہیں نومی آپ اپنے ابو کی فیسیں بھی ضائع کر رہے اور اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے. ترقی کرے گا بڑی ترقی کرے گا. اس کو کلاس میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ لوڈو کا سانپ. کوئی دیکھے نہیں بول رہا اس بات پہ کہ جب آپ بانٹنا شروع ہوئے تو پھر سب کو برابر تقسیم کریں. بالکل. اب جو لڑکے وہ اس تقسیم میں 1100 نمبر لے گئے ہیں وہ دوسرے لڑکوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں کہ جی ان کے بچے نے 1100 لے لیے ہیں. اس نے کون سا پلے سے لیے ہیں؟ اس کو بھی تو گورنمنٹ نہیں دی ہیں. تو فائدہ کیا ہوا اتنے نمبر لینے کا؟ گورنمنٹ کالجوں میں داخلہ تو ان کو ملنا نہیں. جب پرائیویٹ کالج میں داخل ہونا ہے تو وہ تو ہم بھی ہو ہی جائیں گے. ہر وقت دوسروں پہ نظر ہے, دوسروں کی ناکامی پہ خوش ہوتا ہے. اور آپ مجھے گاڑی لینی ہے, فلانے جگہ یہ ہو گیا, میں نے آج وہاں جانا ہے, میں نے یہ ہو گیا, فلانے ایکٹر کی فلانے کے ساتھ یہ جھگڑا ہو گیا, اس کی اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے. اور یار تم اپنی طرف توجہ دو. ویری بیڈ. چھی. سر آپ ٹیچر ہیں, آپ کوئی مدوری کے ابو نہیں ہیں. چھی. بری بات پہ کہتے ہیں چھی, وہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے. جنید انکل ایک اور بات ذرا دیکھیں کہ اب جب کوئی گفٹ دینے کی باری آتی ہے یا انعام دینے کی باری آتی ہے, پرائز تو ملنے چاہیے نا جو جس طرح بھی پاس ہوئے ہیں. اس وقت پاپا کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو تو گورنمنٹ نے پاس کیا ہے. آپ نے تو کہا تھا نا کہ پاس ہو گئے تو تمہیں میں پرائز دوں گا اور بہت بڑا پرائز دوں گا, بلکہ سرپرائز دوں گا. حکومت نے ترس کھا کے تم لوگوں کو پاس کیا ہے, تم نے کوئی اسکالرشپ نہیں لی. ترس کھا کے نہیں پاس کیا, حکومت کو بھی پتا ہے کہ پھر اسٹوڈنٹس سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. نہیں سر, میں ان کی اس پالیسی کے خلاف ہوں. یہ دیکھیں یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے, پھر مقابلہ تو ہوا ہی نہیں. شاباش کرو گے تم میرا نام روشن کرو گے جی. یا نومی تمہارے ٹیچرز جو پہلے سانپ کا تماشا کرتے تھے. جنید صاحب یہ ٹیچرز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ جو ذرا تھوڑے سے نمبر زیادہ لے لے سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں نے محنت کی, شاباش بیٹے, ویل ڈن, تم نے ہمارا نام روشن کر دیا ہے. تو جو اسٹوڈنٹ جو ہے پاس ہوتے ہیں یا تھوڑے نمبر لیتے ہیں وہ بھی تو انہی کی وجہ سے لیتے ہیں. اس کی بھی تو پھر ان کو شرمندگی ہونی چاہیے. اس وقت کہہ دیتے ہیں کہ اس کے والدین ہی نہیں اس کی طرف توجہ دیتے. تو جو اسٹوڈنٹ اچھے نمبر لیتا ہے اس کا کریڈٹ خود لینا شروع کر دیتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ فیل ہوتے ہیں یا کم نمبر لیتے ہیں اس کا ساری وجہ اس کے والدین. ہر دوسرے دن تو تم چھٹی کرتے ہو, ٹیچر تمہیں گھر سے لینے گئے, والدین کا قصور ہے جو تمہیں بھیجتے نہیں اسکول. اور میں تو روزانہ بھیجتا ہوں, پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. اس میں میرے کیا قصور ہے, میں اس کے پیچھے جاؤں. یہ میں بتاتا ہوں چاچو, وہ جو اسکول کے پاس نان چنے کی ریڑھی لگی ہے, یہ سب دوست اپنے بیگ ادھر رکھتے ہیں اور پیچھے گراؤنڈ میں سارا دن کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں. اور چٹنی ڈالنے والی ڈوئی. کرکٹ بھی کوئی کم اہم چیز نہیں ہے. ابھی ہو رہے ہیں نا ورلڈ کپ, تو سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں نا, پھر ادھر ہار جائیں گے تو پھر کہیں گے کہ یہ بچے کرکٹ میں انٹرسٹ نہیں لیتے. شرم کرو نومی, یہ کیا جواز دے رہے ہیں؟ اور تعلیم چھوڑ کے تم نے کرکٹ کھیل لی ہے. نہیں تو انکل کرکٹ جو ہے وہ بھی کوئی تعلیم سے کم چیز تو نہیں ہے.
جنید انکل انہوں نے پاس کیا کر دیا ہے, احسان کرنا شروع کر دیا ہے, ساری حکومت نے بھی اور لوگوں نے بھی. میرے کزن پڑھتے ہیں انگلینڈ میں, عبداللہ ابراہیم, وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو سارے کلاس کو پاس کر دیتے ہیں, ہمارے تو ایگزام نہیں ہوتے. یہی بنا ہوا ہے. ادھر سمیسٹر, ہر سمیسٹر کے بعد پتہ چلتا ہے وہ آگے چلے گئے ہیں, آگے چلے گئے ہیں. ابراہیم بھی آگے چلا جاتا ہے, عبداللہ بھی. ہماری پیرنٹس جو ہیں یہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ فیل ہو گیا, ہمارا بچہ فیل ہو گیا. تمہارے ابو کو یہ کہنا پڑتا ہے نا, جو یہاں پہ لائق طالب علم ہے, ان کے ابو کو تو نہیں کہنا, اس کے ابو کو ایک بات کہنی پڑتی ہے, بتاؤ. نہیں تو جن والدین کو کہنا پڑتا ہے ان کو بھی شرمندگی سے دور رکھنا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے ایسی پالیسی بنا دیں یہاں بھی کہ اسٹوڈنٹس پاس ہوتے رہیں بس. ضروری ہے ان کو فیل کر کے تو والدین کو بھی شرمندہ کرایا جائے. نومی, تمہیں اپنے والدین کی شرمندگی کا اتنا ہی احساس ہے تو تھوڑی محنت کر لو پھر. سر یہ الٹے کاموں میں محنت کرتا ہے, اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. ساڑی باندھ کے اس نے بزم ادب میں ایسا ڈانس کیا ہے, یہ کون سا ادب ہے؟ تم تو اس لیے جیلس ہو رہے ہو کہ سب نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا تھا. تو وہ ٹیچرز ہی کہتی ہیں نا کہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لینا چاہیے, تو پھر میں نے لیا حصہ. اگر رقص میں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ تو لینا چاہیے حصہ, لیکن جو تم نے ڈانس کرتے ہوئے 3-4 اسٹوڈنٹ زخمی کیے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ کہ میں نے جان بوجھ کے کیا ہے, میں رقص کرتے ہوئے گر گیا تھا تو وہ اسٹوڈنٹس کو لگ گئی. اور گرا بھی ایسے ہے جس طرح پکے فرشتے گانے تو لگے ڈک دی. تو کلیپ تو ہی تھی نا اتنی, سارے اسٹوڈنٹس نے تالیاں بجائی تھی. جنید صاحب, اس پالیسی کی وجہ سے میرے دل میں بھی امید کی کرن جاگی تھی کہ شاید میرے بیٹے کا نام بھی اخبار میں آ جائے. اخبار میں نام کوئی روتے رہتے ہیں, اخبار میں نام آنا کون سی بڑی بات ہے. ونٹی سگنا کے بیٹے نے ڈکیتی کی تھی, اس کی تو تصویر بھی ساتھ آ گئی تھی اخبار میں. شرم کرو یار, تمہارے ابو اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام کسی اچھے مقصد, اچھے کام کے لیے اخبار کی سرخیوں کا موضوع بنتا. باتیں کر رہے فضول تم. اگر ایک خواہش نہیں پوری ہو رہی تو اس کے پیچھے ہی تو نہیں نہ پڑ جانا چاہیے. ایک بھی تو نہیں ہو رہی پوری, ایک بھی. اپنی خواہشات کی وجہ سے بچوں کو ذلیل کرتے رہے. کون سی خواہش انہوں نے تم سے کر دی تھی کہ نوبل پرائز لے کے آؤ؟ پاس ہونے کی خواہش کی تھی نا, اچھے نمبر لینے کی خواہش ظاہر کی تھی نا. ہر خواہش مجھ پہ ہی ڈال دیتے ہیں. میری بڑی خواہش تھی کہ انجینئر بن جائے, میری بڑی خواہش تھی اس کا اخبار میں نام آ جائے, میری بڑی خواہش تھی یہ ڈاکٹر بن جائے. اپنی خواہش مدہ خود پوری کرتا ہے یا دوسروں سے نکالتا ہے؟ اور بھائی یہ ہر والدین کی خواہش ہے کہ جو ہم نہیں کر سکے وہ ہماری اولاد کر کے دکھائے. یہ تو ہے. خود اگر آپ نہیں کر سکے تو اولاد کوئی پتھر کی تو نہیں بنی ہوتی یا لوہے کی تو نہیں بنی ہوتی. آپ نہیں کر سکے تو اولاد سے بھی نہیں ہو رہا. شیخ صاحب ایسے معاف کیجئے گا, کس قسم کی آپ نے اس کی تربیت کی؟ آپ کے گھر کا سارا نظام ہی الٹا ہوا ہے. ہر چیز ہی الٹی ہے جی. باقی گھروں میں تو ابو کے کپڑے چھوٹے کر کے بچے پہنتے ہیں نا, یا نومی کے کپڑے چھوٹے کر کے اس کے ابو پہنتے ہیں. اس وقت تو بڑا پیار کر رہے تھے, نومی اپنی ریڈ شرٹ مجھے دینی ہے تمہیں. نومی وہ جو تمہاری بلو ٹراؤزر ہے نا وہ مجھے آ جائے گی پوری, بس لمبائی زیادہ ہے. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. شیخ رشید نے پاک بھارت میچ دیکھنے کے لیے 2 دن کی چھٹی لے لی. کیا ویسے 2 دن دی چھٹی ایک میچ آستے. اگر تو آپ نے ٹی وی پہ دیکھنا ہے تو پہلے کیبل لوانی جی ایک دن پہلے. جی کیا ہے جی آج کی خبریں؟ جی آج کی پہلی خبر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بغیر پروٹوکول دورہ لاہور, کئی علاقوں میں گندگی کا نوٹس لیا. یا ویسے بزدار صاحب خدا کے لیے یہ نہ کیا کریں, یا آپ کو کس نے ہمیں مشورہ دے دیا کہ بغیر پروٹوکول کے باہر نکل جایا کرے؟ پروٹوکول ساتھ لے کے جایا کرے. بندہ انہوں کو پوچھتے لیندہ نا جی بھائی صاحب انہوں دا تعارف تے کراؤ ہے کون نے. کلے تسی کنو کنو دستے پھرو گے کہ میں ہوں وزیر اعلیٰ, میں ہوں وزیر اعلیٰ, میں ہوں وزیر اعلیٰ. وہ پروٹوکول کی رونق میں ہی تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار پاویں پچھاڑیا نہیں جا رہے مگر بندہ کو ہے. حکمران بھیس بدل کے دورے اس لیے کرتے ہیں کہ پہچانے نہ جائیں. بزدار صاحب کو بھیس بدلنے کی ضرورت ہی نہیں. وہی نا میرا مطلب ہے, کلے تو جا کے چلو تسی کدھرے برف والا گولا چوپ لو یا کدھرے کلفا کھا لو. میرا مطلب ہے اگر آپ کو عوامی کام کے لیے باہر نکلے ہیں تو پھر پروٹوکول ساتھ لے کے جایا کریں
ताकि वो प्रोटोकॉल वाले अवाम के साथ तारफ कराते रहे कि ये हैं वो वज़ीर आला आसमान बैदार जो सोशल मीडिया पे हिट हुए हैं। और ये गंदगी वाला जो मसला है ना जी, ये दफ्तर में बैठ के हल करने वाला है। ये को डाडा सा ना ऐलान करें, वो आर्डर इस तरह का करें, कोई इस तरह का मेरा ख्याल है कोई मशीन वाले झाड़ू लै दियो लोगों नू ताकि ये गंदगी साफ हो। बड़ा साफ किया था बड़ी मुश्किल से लाहौर हमने, खुदा के वास्ते ये रत गौर करें, डेंगी शेंगी ये वो किस कदर फैल रहा है और 36 बीमारियां गंदगी की वजह से लगती हैं। लाहौर वाकई बहुत गंदा हो गया हुआ है, इसको साफ करने की तरफ तवज्जो दें, प्रोटोकॉल या नॉन प्रोटोकॉल की तरफ तवज्जो न दें। अच्छा जी, अगली खबर सुने। बीआरटी पेशावर में तामीराती काम जून 2022 तक मुकम्मल करने की तारीख मुकर्रर। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये बीआरटी मुकम्मल हो जानी है, मुझे ये शक है। अच्छा, क्योंकि जितनी ईमानदार हुकूमत आई हुई है ना जी, ये बीआरटी जो है ना जिस तेजी से यहाँ काम हो रहा है, ये 2022 तक नहीं तो 2122 तक जरूर मुकम्मल हो जाएगा। लाजमन इसने मुकम्मल हो जाना है। रूट बड़ा लंबा है ना, ये पेशावर से सीधा बस मरीख जाया करेगी, इसलिए ये देर ज्यादा लग रही है, वरना बन तो जानी थी इंज बन जानी सी जिन्नी तेज लगे ने। और उधर जाके लोग अब पूछना शुरू हो गए हैं कि ये बनान डे ने ये सानू छेड़न डे, इहदा पता करा लवो साडी इन्होंने छेड़ी ना पाई होवे बीआरटी। अब तो पेशावर की लोगों के ख्वाबों में आनी शुरू हो गई है बीआरटी। एकदम लोग हड़बड़ा के क्या हुआ? उन्हें तो बीआरटी लंगी है। डर जाते हैं लोग बेचारे। अब अच्छा जी, खबर सुने जरा। शेख रशीद ने पाक भारत मैच देखने के लिए 2 दिन की छुट्टी ले ली। क्या वैसे 2 दिन की छुट्टी एक मैच वास्ते? अगर तो आपने टीवी पे देखना है तो पहले केबल लुआनी चाहिए एक दिन पहले। एक छुट्टी भी बहुत थी, इको दिन मैच होता है, बल्कि तो 3 घंटिया का मैच जे। और अगर उधर जाके मैच देखना है तो फिर 2 दिन थोड़े ने, फिर मेरा ख्याल तुहानू मुस्तकिल छुट्टी कर जानी चाहिए। क्योंकि अक्सर जो सियासतदान दुबई जाते हैं ना वो मुस्तकिल छुट्टी ते ही जाते होंगे जी। या फिर हो सकता है शेख साहब ने मैच टीवी पे ही देखना हो, मगर एक दिन पहले फोन पे टीम को मशवरे देने हो। क्योंकि आजकल सबसे जो मशवरे के हवाले से मशहूर डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर शेख रशीद ही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ अवाम के साथ खड़ी है। वाह 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 वाह, बिल्कुल पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ऐसे ही खड़ी है जैसे आप बर्फबारी के दिनों में मरी की तरफ जाते हैं और उधर स्नो फॉलिंग में फोटो खिंचाते हैं और पीछे एक बर्फ का बडावा खड़ा होता है। कख नहीं कर सकता वो बेचारा, मैं सिवाय फोटो में आने की और कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आके आप ये जरूर सबूत देते हैं, क्या दे लो भाई जी बर्फबारी च मैं गया। इसी तरह आप ये जरूर कह सकते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से कि भाई जी एक सियासी जमात जे यकीन करो साथ खड़ी हो, कर कुछ नहीं सक रही। बिलावल साहब, साथ खड़े होने का तो फायदा कोई नहीं होता है यूर। आजकल तो जिहड़ा सेल्फी बनांदा ओदे पीछे 43 बंदे खलोते होंदे ने। साथ खड़े नहीं होना होता है और कुछ करना होता है। 50 साल से झूठी तसल्लियां ही देते जाते हैं ये। अच्छा जी, महंगाई के हवाले से खबर सुने। महंगाई की हालिया लहर के पेश नजर वाइल्ड लाइफ के बजट में कटौती पर गौर शुरू। या वैसे पहले केड़ा वाइल्ड लाइफ में बड़ी रौनकें लगी हुई थी, जेड़ा थोड़ा बहुता बजट है ऐसी वो भी खींच लिया। ये तो इसी तरह है कि हमारे महल्ले के बाबे से बेचारे से चला फिरा नहीं जाता था, वो सोटी पकड़ के चलता था। अच्छा। एक दिन वो थड़े पे बैठा हुआ था, बच्चे उसकी सोटी उठा के ले गए। उसको घर वाले कहीं घर आ जाओ, कहीं मेरी लत्ता ही कोई नहीं, मैं किथों आवा।
भाई उसकी तो टांगे वही थी ना एक छोटी, तो वाइल्ड लाइफ की जड़ी मामूली सी बजटी थी वो भी कम कर लेंगे तो फिर चलना हवा यार हो जाएगा। इतनी बुरी हालत है, मैं कुछ दिन पहले चिड़िया घर गया हूँ बड़ी देर के बाद। मैं कहा चलो मेला ये जाके मैं स्कूटर से उतर के चिड़िया घर घुस गया हूँ सीधा चाचे रेच के पास। देखते ही मुझे कहता है आया ये वो काका ना तुम सैनिटर हो ना मैंने MP है, तुम्हारी कारी मसरूफियतें हैं। चाचे को मिलने में इतनी देर बाद आए। मैंने कहा चाचा छोड़ो इन बातों को, मुझे माफी दे दो, तुम सुनाओ ठीक ठाक। कहते ठीक टाउन है, महंगाई में कितनी हो गई है यार। ईमान से सर्दियों च मच्छी खांदे हुंदे सा, हुण आया ही बंदा ते बच्चियां दी चूसण वाली मच्छी मैनू देगी। और मैं क्या नाम मुरादो सर्दी में तो मच्छी दे दो, चाचा बेचारा ठंड वाली नफात हो गई। मैंने कहा चाचा हाथ तुम्हारे में कुछ नहीं है, क्या करते हो तुम? कहंदा यार तेन पता सिगटा दी डब्बी किन्ने दी होगी, अब खाली एक्शन ही करना पड़ता है। बहुत बेचारा ईमान से अदास हुआ था, कहता ले तो अल्लाह का शुक्र है हाथी चला गया हुआ है। मैं क्या किथे गया? कहंदा पता नहीं, मैनू तो कह गया सी मैं बड़े मामे नू मिलन चले, मुड़ के वापस ही नहीं आया। शायद उसको भी पता लग गया हो कि इधर बजट कम हो रहे हैं, वापस गया तो भूखा ही ना मर जाऊं किधर। ज़राफ़ा बड़ा परेशान था, मुझे कहता है ये जिन्नी ऊंची मेरी खुरली बनी है तेन पता है इहदे च कुछ है या नहीं? मैं कहा नहीं भाजी है कुछ। कहंदे वेख ला उत्ते चढ़ के कुछ भी नहीं। मैं मुंह ओहदे हल करने विच बिल्ली सुती हुंदी है। ज़ैबरा बेचारा बड़ी दुखी। मैं कहा सुना की हाल ही? कहंदा वेख लै 20-25 साल हो गए ने इत्थे आया, इक्को ही लैण वाला स्वेटर पाई फिरदा। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात ये कि तनकीद और नुक्ताचीनी में बुनियादी फ़र्क ये है कि तनकीद के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, नुक्ताचीनी के लिए जहालत ही काफ़ी है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।